ہاں تو دوستوں، اس جگہ کا تذکرہ ہے جہاں جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں کا تذکرہ سمجھیے کہ شاید اب پیچھے رہ جائے، اس لیے کہ وہاں کی سرزمین سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو بیک وقت سامنے آئی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان عورتوں نے یہ ہمت کیسے کی، اور یقیناً ان کے پیچھے ان کے گھر کے مرد ہیں، جبھی انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو عورتوں کے لیے ایک طرح سے موت کی وادی ہے یا اندھا کنواں ہے۔ یہ جگہ ہے کوہستان، جہاں حال ہی میں ایک لڑکی کو دنیا سے چلتا کیا گیا کیونکہ وہ کسی ویڈیو میں 2-4 اپنے عزیز لڑکوں کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے دی گئی تھی۔ وہاں جرگہ سسٹم ہے اور پدری نظام ہے، پدر شاہانہ نظام ہے، جہاں عورتوں کو کسی حوالے سے بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی پاکستان میں ایسی جگہ ہے، اور یہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا اور ضلع ہزارہ، اور وہاں ہے کوہستان اور طور غر۔ یہ 2 جگہ ہیں جہاں 4 خواتین الیکشن 2024 کے حوالے سے میدان میں موجود ہیں، اور یہ وہاں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس قدامت پسند حلقے میں عورتیں الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے یہ تہمینہ فہیم، شکیلہ ربانی، ثنایا سبیل اور مومنہ باسط، یہ ہیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ چاروں آزاد امیدوار ہیں، انہیں کسی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ جب وہاں خواتین کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، تو انہیں ٹکٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اسے کوئی پارٹی ٹکٹ دے دیتی تو اس کی مخالفت ہوتی، اور اگر کوئی پارٹی کسی عورت کو وہاں ٹکٹ دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم ان میں سے جو 3 امیدوار عورتیں ہیں، 3 خواتین امیدوار ہیں، ان 3 کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ ان میں ہیں تہمینہ فہیم، شکیلہ ربانی اور مومنہ باسط، یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ ضلع کوہستان کو سمجھیے کہ عورتوں کے لیے یہ ایک طرح سے موت کی وادی ہے، یا اندھا کنواں بھی اسے کہتے ہیں۔ وہاں صنفی تقسیم بہت زیادہ ہے، یعنی صرف عورت ہونے کی وجہ سے انہیں عورتوں کو کمتر سمجھنا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کسی چیز پر، اور وہاں تشدد خواتین پر عام ہے، بات بات پہ انہیں جان سے مار دینا، کم عمری کی شادی، یہ بہت معمولی باتیں ہیں، وہاں حیرت کا اظہار بھی اس پہ نہیں کیا جاتا۔ 97% خواتین یعنی 97% خواتین ایسی ہیں اور لڑکیاں ایسی ہیں، بچیاں، جنہوں نے کبھی کسی اسکول یا مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور ایسی جگہ سے یہ 4 عورتوں نے سر اٹھایا ہے۔ یہ سر اٹھانا ہی کہیں گے وہاں کے معاشرے میں۔ یہ اس دفعہ الیکشن 2024 میں انتخاب لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ ہمت کیسے آ گئی۔ اس سوال کا جواب تو خیر بعد میں ملے گا، اور یہ کہانی بعد میں کھلے گی کہ انہوں نے ایسے خوفناک ماحول سے یہ ہمت کیسے پکڑی کہ وہ الیکشن میں آئے، جب وہ جیت جائیں گی، اور خدا کرے کہ وہ جیت جائیں، انہیں ووٹ مل جائے۔ یہاں ان علاقوں میں جرگہ سسٹم ہے جو عزت اور غیرت کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ان مسائل پہ ہی وہ ایک جرگہ بٹھاتے ہیں، اور آپس میں وہ جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق سزا تجویز کرتے ہیں، اور پھر عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ 2012 میں اسی جگہ پر 5 رقص کرتی لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا، حالانکہ وہ لڑکیاں شادی کی تقریب میں رقص کر رہی تھیں، اور وہ گھریلو تقریب تھی۔ بس یہ کہ ان کی کوئی تصویر آ گئی ہوگی سامنے، یا معلوم ہو گیا ہوگا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کزن وغیرہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ بات باہر نکل گئی اور یا کوئی ثبوت مل گیا، یا کسی عورت کے منہ سے بھی یہ بات نکل گئی کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں یا ڈھول بجا رہے ہیں، تو پھر وہاں جان سے جانا پڑتا ہے۔ اور وہاں کی خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں اس قدر لا علم رکھا گیا ہے
کہ انہیں اگر کوئی بتانا بھی چاہے تو اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور یہ سب ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو کوئی اہمیت دے۔ وہاں کسی بھی حیثیت سے، چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عورت کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ تمہارے لیے یہ چیز ہے یا تمہارا کوئی حق ہے۔ جو عورتیں الیکشن میں امیدوار ہیں انہیں انتخابی عمل میں حصہ لینا منع ہے، اس کے باوجود وہ انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں، اور انہیں اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے ان کا جرگہ سسٹم اور وہاں کا سماج اور وہاں کے حالات، وہاں کے جو بھی کرتا دھرتا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین چلائیں۔ بلکہ کوہستان کے علماء نے ان کے انتخابی عمل کے خلاف ایک فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے، اور ان کے اس انتخابی عمل کو یا الیکشن کمپین کو وہ غیر اسلامی کہہ رہے ہیں۔ فتویٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ گھر گھر جا کے ووٹ نہیں مانگیں گی، اور یہ فتوے دینے والا جو گروپ ہے یہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کچھ اراکین ہیں اس میں، بلکہ کچھ کیا بہت زیادہ اراکین ہیں، اور اس میں 30 مذہبی اسکالرز شامل ہیں، اور وہاں کے 400 علماء کی ان کو تائید بھی حاصل ہے۔ تہمینہ فہیم اپر کوہستان پی کے 31 سے ہیں امیدوار، اور شکیلہ ربانی طورغر کے 41 میں امیدوار ہیں۔ یہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتی، انہیں ان کا سسٹم اجازت نہیں دے رہا ہے۔ وہاں جرگہ کا ادارہ، وہاں جرگہ سسٹم اتنا مضبوط اور بااثر ہے کہ اگر ان خواتین امیدواروں کو خطاب بھی کرنا ہے تو وہ کمیونٹی ہال کو استعمال کریں گی، جسے مقامی زبان میں حجرہ کہتے ہیں۔ گھر گھر دروازے جانے کی بھی اجازت نہیں انہیں، کیونکہ انہیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ بنائی گئی ہے خواتین کے لیے کہ وہ وہاں اکٹھے ہو جائیں اور کوئی بات کریں۔ اسی بہانے سے، اگر الیکشن کمپین کے بہانے سے اگر عورتیں آپس میں ملنے لگیں تو انہیں تو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا، تو ظاہر ہے انہیں تو وہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے ماحول میں یہ عورتیں کیسے خطاب کریں گی، کس سے کریں گی، کہ جب کہ انہیں گھروں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ گھروں سے عورتوں کو کیسے نکالیں گی؟ بڑے مسئلے ہیں وہاں تو، اور بڑی کہانیاں ہیں۔ خواتین کے انتخابی عمل کے خلاف جو فتویٰ دیا گیا ہے اس کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ یہ مخالفت کس نے کی ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن کے جو علاقائی کوارڈینیٹر ہیں زاہد خان، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، جو الیکشن میں مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں، تو یہ انسانی حقوق کے منافی ہے۔ طورغر اور کوہستان کے علاقے، جن میں اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور کولئی پالس شامل ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں خواتین اور بچوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو فتویٰ جاری ہوا ہے اس کا سخت نوٹس لیا ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے، اور اس کی سربراہ ہیں نیلوفر بختیار۔ چیف الیکشن کمیشن کی توجہ بھی اس طرف دلائی گئی ہے کہ جب یہ خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں تو پھر ان خواتین امیدواروں کے لیے بہتر ماحول اور تحفظ فراہم کرنے کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اب ایسی جگہوں پہ جہاں جرگہ سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ معمولی باتوں پر اور شک اور شبے کی بنیاد پر لڑکیوں کو، عورتوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، وہاں چیف الیکشن کمیشن اور اس کے جو نمائندے اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ عورتیں کامیاب ہو جائیں تاکہ وہاں عورتوں کو انسانوں والے حقوق مل جائیں اور ان کے نصیب کھل جائیں، اور وہاں خاص طور پر یہ جو جان سے مارنے کے یہاں کے واقعات بڑے مشہور ہیں اور دنیا بھر میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے خوفناک واقعات یہاں ہو چکے ہیں جس کا تذکرہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کو کتنی کامیابی ملتی ہے۔ یہ سامنے آئی ہیں تو ان کے پیچھے باقاعدہ کام ہوا ہے، اور خدا کرے کہ یہ کامیابی حاصل کریں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہیے تاکہ وہاں جو عورتوں اور بچیوں کو انسانوں کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، وہ معاملہ اور وہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔